نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں فقیر طارق محمود القاسم النقشبندی الحنفی آج آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں ایک بہت ہی ایسے مسئلے کو لے کر کہ جو آپ لوگوں کے لیے اس کی جو ایک اہمیت ہے وہ اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ بہت ہی زیادہ سیریس ہے۔ اس کی اہمیت بات یہ ہے کہ ایک ہائبرڈ وار اہل سنت والجماعت پر اس کی جو ہے تو چڑھائی کی گئی ہے اس جنگ کی وجہ سے، اور اس میں باہر سے آئے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے بہت زبردست طریقے سے ہم پر اٹیک کیا۔ لیکن ایک آدمی 4 دن پہلے آتا اور دیکھتے دیکھتے اس کے ملینز میں جو ہے تو وہ پہنچ جاتی ہیں۔ کیسے؟ یہ میں اس کے دوران ہی آپ کو سمجھاؤں گا۔ ایک ویڈیو ہے، اسے آپ سنیں، اس کے بعد میں اس کا تجزیہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور پھر میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ آپ کو ملاحظہ کریں یہ ویڈیو ذرا۔ یہ تیسری بار جو مرڈر اٹیمپٹ کرنے آیا ہے بندہ، اس کو عثمان بھائی نے کہا کہ یار یہ ہم نے داڑھی جو ہے صرف جھاڑی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے۔ اگر انجینئر کو اس طرح کی بات کرے تو بڑا مسلمان ہے ہم سے، ہم نہ اسے توبہ پہ آمادہ کریں۔ تو نے کیا بات سن لی ہے؟ تو ہمارے ساتھ جو بیٹھے ہوئے لوگ یہ تم لوگوں سے پکے مسلمان ہیں۔ تم لوگ مسلمان اس لیے ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا ہوا تھا اور تمہارے علماء بینیفیشری تھے، اس سسٹم کے چندے کھائے تھے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کے نبی کی محبت میں اپنے آباء و اجداد کو، اپنے بابوں کو چھوڑا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ مجھے یہ چھوڑ دیں گے اگر میں کوئی غلط بات کروں گا قرآن و سنت کے خلاف؟ آپ کے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں نا، ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ وہ بینیفیشری تھے جی، بابا پال رہے جی لاہورش بہ کے اتنے لوگوں کو کھوا رہا ہے، اور بابا نہیں پال رہا، وہ چندے پال رہے ہیں۔ آج گورنمنٹ چندے بند کرے نا تو اس مزار دے ہوتے تو کتے پھرتے ہوئے نظر آن گے، صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ملے گا۔ چندوں کے اوپر پلتے ہو تم لوگ، چندوں سے خود کھاتے ہو اور تھوڑا سا عوام پہ لگا کے یہ کہتے ہو کہ بابا پال رہے۔ اللہ سے ڈر جاؤ۔ کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے مزاروں کے اوپر؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہے نا بغداد کے اندر اور عراق کے اندر، ادھر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں۔ وہ بات کرنے والی کریں یار، کہاں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اللہ سے ڈر جائیں۔ لہذا یہ جو اس قسم کی جو چیزیں آتی ہیں نا، ان پرنسپل دیکھا کریں، قرآن و سنت کے دلائل، دعوت کا کام کریں۔ جی آپ نے ملاحظہ کر لی ہے ویڈیو۔ اصل میں ہمارا کام جو دین کا کام ہم کر رہے ہیں وہ کوئی اور کام ہے۔ ہمارے پاس ریسورسز بہت کم ہیں، ہمیں پیسہ باہر سے نہیں آتا۔ یہود و نصارہ ہمیں پیسے نہیں دے رہے، این جی اوز جو پاکستان میں کام کر رہی ہیں وہ پیسے نہیں دے رہے۔ انجینئر محمد علی مرزا کئی مرتبہ ہمیں دھمکیاں دے چکا ہے سب لوگوں کو کہ مسنگ پرسن بنا دے گے، کوئی بھی ایسی بات ہو میں فون کریں۔ ایجنسیوں کے جو بڑے ہیں، سربراہ ہیں، انہوں نے ہمیں کہا ہوا ہے تمہاری ایجنسیاں دھری کی دھری رہ جائیں گی جب ہمارے اللہ کا حکم آئے گا۔ اللہ سے بڑا کائنات کا اور کوئی سربراہ نہیں ہے، اس کل کائنات کا سربراہ اللہ ہے، وحدہ لا شریک۔ ہم اس پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس ویڈیو میں انجینئر مرزا نے جو بکواسیات کی ہیں وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، درجہ بدرجہ جواب دیتا ہوں۔ اس میں بہت ساری بکواسیات ہیں، اس کو میں چھوڑوں گا، میں صرف 2 جگہوں کو ایڈریس کروں گا، اور اس کے بعد انجینئر مرزا کو اور اس کے ماں باپ کو اور اس کی پوری ذریت کو میرا چیلنج ہے، یہ مجھے اس کا جواب دے کر دکھائے، میں انجینئر کا فالوور بن جاؤں گا۔ اچھا یہ کیا کہتا ہے جی، یہاں سے شروع کرتا ہے۔ تیسری بات، جو مرڈر اٹیمپٹ کرنے آیا ہے بندہ، اس کو عثمان بھائی نے کہا ہے کہ یار ہم نے جو یہ داڑھی رکھی ہوئی ہے صرف کیا یہ جھاڑی کے طور پہ رکھی ہوئی ہے، ہمیں اپنی قبر و آخرت کی فکر نہیں ہے۔ یہی بات انجینئر محمد علی مرزا سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو داڑیاں 1400 سال سے ہمارے آباء و اجداد نے رکھی ہیں اور ان کی پیروی کر کے ہم نے رکھی ہیں، خیر القرون سے ہم چلتے ہوئے آ رہے ہیں، ٹھیک، اور ہم ان سب کو فالو کرتے آ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی قبر کی فکر نہیں ہے جو ہم یا رسول اللہ مدد کہتی ہیں، ہمیں اپنی قبروں کی فکر نہیں ہے۔ میں اپنے ویڈیوز میں اس کے اوپر دلائل دے چکا ہوں۔
اس کے اوپر میں ویڈیوز کے اندر احادیث پیش کر چکا ہوں، قرآن و حدیث سے ثابت ہے یہ۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 89 میں نہیں ہے وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، کہ وہ اس سے پہلے نبی علیہ السلام کے وسیلے سے مدد مانگا کرتے تھے ان لوگوں پر جنہوں نے جو مشرک تھے۔ یہ کیا چیز ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ اچھا یہ ہو گیا، یہ میں نے جواب دے دیا اس کو، اس چیز کا کہ ہمیں یہ نہیں ہے۔ اور انجینئر محمد علی مرزا محمد بن عبد الوہاب نجدی کو فالو کرتا ہے اور یہ 12ویں ہجری کا بندہ ہے۔ ہم اس وقت کے ہیں جب ہجری ابھی شروع بھی نہیں ہوئی تھی، نبی علیہ السلام موجود تھے، ہم اس وقت سے اس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ پہلا تو انجینئر کا یہ ڈھکوسلا ختم ہو گیا۔ اور پھر کہتا ہے جو ہمارے ساتھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ تم سے زیادہ پکے مسلمان ہیں، تم اس لیے مسلمان ہو کہ تمہارے ماں باپ نے کلمہ پڑھا تھا۔ اس پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں مسلمان موجود ہیں، ہر نسل اس لیے مسلمان پیدا ہو رہی ہے۔ مثلا صحابہ اکرام کی جو اگلی نسل مسلمان ہوئی وہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر مسلمان نہیں ہوئی، وہ صحابہ اکرام کے گھر میں پیدا ہوئے، انہوں نے وہیں پہ کلمہ پڑھ لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک نے اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کلمہ پڑھا، نہ کہ نبی علیہ السلام کو دیکھ کر۔ انہوں نے ان کو دیکھ کر کلمہ پڑھ لیا، مسلمان ہو گئے، اور چونکہ نبی علیہ السلام کا دیدار مبارک ایمان کی حالت میں ان کو ملا لہذا صحابی ہو گئے۔ سبحان اللہ ان کے ان مقام پر، اور اللہ تعالیٰ ان کے مقام کی برکات سے ہمیں بھی نوازے اور ان کا مزید احترام ہمارے دلوں میں پیدا کر دے۔ دوسری 3rd کلاس دلیل کا 1st کلاس جواب میں نے دے دیا۔ اچھا انہوں نے چندے کھائے ہوئے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب مصیبت کا وقت آیا سب سے زیادہ چندہ لے کر آئے تھے۔ فرمایا نبی علیہ السلام نے گھر میں کیا چھوڑا؟ فرمایا اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ آئے ہوں۔ سب مال لے آئے۔ حضرت عمر فاروق صاحب سب مال لے آئے، آدھا مال گھر میں چھوڑ دیا، آدھا لے آئے۔ یہ کیا تھا؟ کچھ کھجوریں لے کر آئے تھے، ایک صحابی، جنگ تبوک تھی، نبی علیہ السلام نے سب سے اوپر اس کو رکھوا دیا۔ یہ کیا تھا؟ ہمیشہ اسلام چندوں کی مدد سے ہی چلا ہے۔ کیوں؟ کہ ہمارے حکمرانوں نے ہمیں لوٹ کے کھایا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو تقوی اور پرہیزگاری تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو کچھ چل رہا تھا وہ تو ایک بہت ہی بھیانک سچویشن تھی، لیکن چونکہ نبی علیہ السلام کی بابرکت ذات اقدس وہاں موجود تھی اور ان کی یہ برکات تھی کہ صحابہ اکرام کے دل جمے ہوئے تھے اور مضبوط تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کا پورا اعتماد تھا، لہذا سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نبی کے عشق میں لے کر آتے۔ اور یہ کیا کہتے ہیں آگے؟ اور نبی کی محبت میں ہم نے چھوڑا ہے۔ نبی کی محبت سن لیں جی، چھوکرا نبی علیہ السلام کو اس نے کہا اور اس کے تمام فالورز نے کہا کہ ہاں جی وہ چھوکرا ہے، دلیل نہیں ہے ان کے پاس۔ پھر اس کا ایک بندہ ہے، خدا اس کو برباد کرے، کریم نام ہے اس کا، وہ کہتا ہے اپنے نبی کو گالی دو، میں تمہیں 1 لاکھ جتنے پیسے کہتے ہو دیتا ہوں، میں اپنے نبی کو ایک گالی کاٹ دو۔ یہ اس نے کہا ہوا ہے، اس نے کہا نبی اپنا پیشاب نہیں روک سکتا، یہ اس نے کہا ہوا ہے، یہ نبی کی محبت ہے؟ استغفر اللہ۔ تیسرے 3rd کلاس اس کا بھی جواب دے دیا۔ اب یہ کیا کہتا ہے؟ اگر کیا آپ ہمارے ایک اسٹوڈنٹ اپنے سارے بابوں کا ایمان جمع کر لیں تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر ان کا ایمان نہیں پہنچتا۔ بالکل جی یہ بات ٹھیک ہے، کیونکہ وہ ہمارے بابے نہیں ہوں گے، وہ تمہارا غلام احمد قادیانی ہوگا، کیونکہ تیری ماں قادیانی ہے، تیرا باپ قادیانی ہے۔ تمہارے پورے جہلم میں یہ بات مشہور ہے، تحقیق کروا چکا ہوں میں کہ انہوں نے کہا کہ جی ہاں ان کے گھر میں قادیانیوں کا ایک مجمع لگا رہتا ہے، تمہیں قادیانیوں سے پیسے آتے ہیں، انگلینڈ میں ان کا وہ ہے، تیرا بھائی انگلینڈ میں ہے، تیرے بچے بھی انگلینڈ میں جائیں گے، تیرا ادھر وہ ہے۔ اب جی اس نے جو آگے بات کی ہے، اس نے کیا کہا جی کہ آپ اپنے سارے بابوں کا ایمان بھی جمع کریں تو ہمارے ایک اسٹوڈنٹ کے برابر نہیں ہوتا۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ہمارے لیے جن بابوں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین و رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو جو تیار کی فرمایا ہے، ان میں سب سے بڑے جو بابا عظیم ہیں وہ حضرت ابوبکر صدیق صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صحابہ اکرام میں بعد از انبیاء ان کا ایمان حدیث میں آتا ہے ایک پڑھنے میں رکھا جائے اور باقی تمام لوگوں کا ایمان دوسرے پڑھنے میں رکھا جائے۔ اس میں 10 مبشرہ ہیں، اس میں 4 خلفاء ہیں، باقی 3 حضرت عمر فاروق صاحب، حضرت عثمان غنی صاحب، حضرت مولا علی کرم اللہ وجہہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، ان سب کا ایمان رکھا جائے تو ابوبکر صدیق صاحب کا ایمان والا پڑھنا بھاری ہو جائے گا، بھاری ہو جائے گا۔ یہ ہمارے پہلے باب ہیں۔ اور پلید انسان کون ہے وہ؟ پھر یہ کیا کہتا ہے جی؟ پھر یہ کہتا ہے اب ادھر سے میں
حدیث سے اور اس سے جواب دوں گا جی. یہ بہت غور سے سنیں, اس کے کلپ کا یہ خطرناک ترین حصہ ہے. بابا پال رہا ہے لاہور میں, داتا صاحب کی بات کرتا ہے, ادھر لنگر چلتا ہے جی. بابا نہیں, تمہارے چندے پال رہے ہیں. اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو مالدار لوگ ہیں, جو سخاوت والے لوگ ہیں, وہ رمضان میں بڑی بڑی دیگیں لے کے وہاں پر آتے ہیں. ہمارے علاقے سے بہت سارے لوگ لے کر جاتے ہیں, ادھر جا کے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں. یہ ان کی برکت ہے, ان کی برکت سے یہ کھانا سب کو دیا جا رہا ہے, یہ تقسیم ہو رہا ہے. اگر وہاں پر یہ اولیاء اکرام کے مزارات اور یہ نہ ہوتے تو کون کرتا؟ آپ کی حکومت تو پاؤڈر بیچ رہی ہے یہاں پر جو ہے, تو ان کی تو خود اس میں انوالو ہیں, آپ کے ادارے اس میں انوالو ہیں. لوگوں کو برباد کر کے رکھ دیا انہوں نے. غریبوں کو جو خوراک ملتی ہے وہ عمران خان نے جو چالو کی تھی وہ تو بند کروا دی. اب یہی کے مزار رہ گئی ہیں جہاں پر ان بیچاروں کو رہنے کی جگہ مل جاتی ہے اور 2 ٹائم کا 3 ٹائم کا کھانا ان کو مل جاتا ہے. اس پر بھی اس کا اعتراض, وہ میں آپ کو بتاتا ہوں, وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جو ادھر چندہ دیتے ہیں. اچھا آگے کیا کہتا ہے جی, اس مزار پر آج گورنمنٹ چندے بند کر دے تو اس مزار پر تمہیں کتے پھرتے نظر آئیں گے. گورنمنٹ کوئی چندہ نہیں دیتی, اوقاف والے ان مزاروں کے اوپر جو پیسے جمع ہوتے ہیں وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. چندے کون سے دیتی ہے یہ؟ اور کہتے تمہیں کتے پھرتے نظر آئیں گے. انجینئر صاحب اپنے خاندان کو روکو نا کہ بابا ہمارے داتا صاحب کے دربار پر آ کر نہ پھریں. اور ہم ابھی اتنے مرے ہوئے نہیں ہیں کہ داتا صاحب کے دربار پر تیرے خاندان کو چھوڑیں گے. اچھا جی, کیا کوئی بندہ نہیں ہوگا, اللہ سے ڈر جاؤ. اچھا کہتا ہے پھر صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں ہوگا. بھائی ہم تجھے چھوڑیں گے تو صفائی کے لیے آؤ گے نا, کتو ادھر ہی بیٹھو بھونکو جہنم میں. پھر کہتا ہے صفائی کے لیے بھی کوئی بندہ نہیں, اللہ سے ڈر جاؤ. الحمدللہ ہم اللہ سے ڈرتے ہیں, تبھی نبی علیہ السلام کے طریقے پر چلتے ہیں. کدھر تھے یہ بابے جب ٹھوک کے جاتے تھے دہشت گرد ان کے مزاروں کو؟ اور جو سب سے بڑے بابے دفن ہیں عراق کے اندر, ان پر تو امریکن بمباری میں کتنے مزار گر چکے ہیں. بات کرنے والی کریں, کہاں بیٹھے ہوئے ہیں. آگے کہتا ہے کہ پھر جو اس قسم کی چیزیں آتی ہیں نا, ان پرنسپل دیکھا کریں, قرآن و سنت کے دلائل کے مطابق اور دعوت کا کام کریں. جو بمباری ہوئی اس میں کون لوگ شامل تھے؟ غداری کس نے کی تھی؟ جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کس نے ختم کی تھی؟ انہوں نے غداری کی تھی. تو کہاں سے آئے تھے یہ لوگ؟ کنہوں نے بمباری کی؟ امریکہ کس کے ساتھ مل کے آیا تھا؟ شام میں زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مزار کس نے شہید کیا؟ اور صحابیات کا اور صحابہ اکرام کا مزار کس نے شہید کیے؟ عراق میں کنہوں نے یہ مزارات شہید کیے؟ اور کن کی سپورٹ ان کو حاصل تھی؟ کس ڈر سے حاصل تھی؟ ٹھیک ہے, جس کی تو اطاعت کرتا ہے نا, محمد بن عبد الوہاب نجدی کی, یہ ان کے پیروکار تھے. سمجھ آئی؟ اب سن, یہ تو وہ ہو گئے. بھائی اللہ تعالیٰ نے ان کو کیوں نہیں بچایا؟ تو کہتا ہے بابا دہشت گرد نہیں بچا سکا, داتا صاحب پہ بمباری ہو گئی, مطلب ہے کہ دہشت گرد حملہ ہوا زیارتوں پر. بچانے والا تو اللہ ہے. ہمارا تو عقیدہ ہی نہیں ہے کہ بابے بچاتے ہیں اور بابے کھلاتے ہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ یہ وسیلے ہیں. اب اللہ تعالیٰ نے تیرے جیسے اور لوگ جو پاکستان میں ہیں, جو اس جگہ پر بیٹھ کر حکومتیں کر رہے تھے, اور ان کے دور میں تو اللہ تعالیٰ نے ان سب کا امتحان نہیں لینا, تو یہی امتحان ہے. اگر یہ اولیاء اکرام خود ہی کرنے لگے تو پھر تو بات ہی ختم ہو گئی, کیونکہ ان سے بڑا تو اللہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے. اللہ تعالیٰ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ نبی علیہ السلام تو ان کے پیغمبر تھے نا, توحید تھی. کوئی بھی نہیں تھا. جو مشرکین تھے, جو کفار تھے, وہ تو دشمن تھے نبی علیہ السلام کے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کیوں نہیں فرمائی؟ ان کے دندان مبارک زخمی ہوئے, شہید ہونے سے کیوں نہیں بچائے؟ حضرت امیر حمزہ کو جنگ احد میں جس طریقے سے شہید کیا گیا, جو جس بدتمیزی کے ساتھ ان کے ساتھ جو فعل کیے گئے, اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچایا؟ اللہ تعالیٰ نے کیوں نہیں بچایا؟ اب میں اس کا جواب ایک حدیث سے دیتا ہوں جی. آپ لوگ اس حدیث کو غور سے سنیں اور انجینئر مرزا مجھے اس کا جواب دے. یہ حدیث شریف ہے جی, بخاری شریف, صحیح بخاری کتاب المغازی, باب فضل من شہید بدرن, حدیث کا نمبر ہے 3690. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 اصحاب کو بھیجا, جن پر عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سربراہ بنایا. وہ ادھر گئے, جاسوسی کے لیے انہوں نے بھیجا. اتنے میں کیا ہوا کہ جو وہاں کے لوگ تھے نا, ان کو اس چیز کی اطلاع ہو گئی.
جو بنی حذیل کا ایک قبیلہ ہے اس کو اس کی اطلاع ہوئی تو انہوں نے اپنے بندے بھیجے. میں بہت مختصر مفہوماً پیش کر رہا ہوں, یہ حدیث بہت بڑی ہے. تو انہوں نے آ کر جب چلے اس طرف تو انہوں نے آ کر دیکھا کہ وہاں پر مدینہ کی کھجوروں کی گٹھلیاں پڑی ہوئی ہیں. تو انہوں نے کہا یار یہ تو مدینہ کے کھجوروں کی گٹھلیاں ہیں, یہاں پر لوگ موجود ہیں. تو یہ سیدنا عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ان کے کیا تھے جی, جو کہ ان کے سردار تھے اس گروہ کے, انہوں نے پہچان لیا اس چیز کو کہ یار ان لوگوں کو تو ہمارا پتہ لگ گیا. انہوں نے ایک پناہ لے لی ایک جگہ پر. کیا ہوا کہ یہ لوگ وہاں پر آئے, انہوں نے حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ نیچے اتر کے آپ ہمیں اپنے حوالے کر دیں اور ہم آپ کو کچھ بھی نہیں کہیں گے, آپ محفوظ رہیں گے. تو حضرت عاصم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا, انہوں نے فرمایا کہ بات یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو کافروں کے حوالے نہیں کر سکتا. لہٰذا انہوں نے اپنے آپ کو کافروں کے حوالے نہیں کیا, انہوں نے ان کو شہید کر دیا, حضرت عاصم کو شہید کر دیا. اب کیا ہوا جی, پھر جناب خبیب, زید بن دسنہ اور ایک صحابی اور تھے, انہوں نے اپنے آپ کو ان قبیلے والوں کے حوالے کر دیا. جب ان قبیلے والوں کے حوالے کر دیا تو ان 3 صحابیوں پر انہوں نے اس طرح قابو پایا کہ ان کی کمان کی جو تانت ہوتی ہے جس سے تیر کو چھوڑا جاتا ہے, انہوں نے وہ تانتیں کھولی اور انہی سے ان لوگوں کے ہاتھ وغیرہ باندھ دیے. تو جب ان کو باندھ دیا تو تیسرے صحابی نے کہا کہ تمہاری پہلی دغا بازی ہے, تم نے کہا تھا تم ہمیں قید بھی نہیں کرو گے, گرفتار بھی نہیں کرو گے, مارو گے بھی نہیں, اور تم نے کیا کیا, پہلے ہی ہمارے ہاتھ کھول کے باندھ دیے. تو انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے جانے سے انکار کر دیا. انہوں نے اب جانے سے انکار کر دیا. جب انکار کر دیا نا تو انہوں نے ان کو بھی شہید کر دیا, وہ جو تیسرے صحابی تھے. اس کے بعد ان دونوں کو یعنی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, حضرت زید بن دسنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو, ان کو لے کر وہ مکہ چلے گئے. ٹھیک ہے جی, مکہ میں جب چلے گئے تو وہاں پر جا کر انہوں نے ان کو بیچ دیا, اور حارث وغیرہ جو تھے انہوں نے آ کر ان کو خرید لیا, کیونکہ ان کے جو بڑے تھے ان کو مارا تھا انہوں نے جنگ بدر میں. حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے ان کو لے گئے. وہاں پر جب لے کر گئے تو کیا ہوا کہ قید کر دیا, ان کو قید کیا. تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ جو حارث کے جو لوگ تھے, بنی حارث کے جو لوگ تھے, ان سے انہوں نے اسرا مانگا کسی ضرورت کے لیے. تو اسرا دیا تو ایک عورت آئی ان کے پاس, تو کیا دیکھا کہ اس عورت کا بچہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے اور ان کے ہاتھ میں اسرا ہے. تو وہ ڈر گئی. جب ڈر گئی تو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ نے اس عورت کو دیکھتے ہوئے یہ فرمایا کہ تم ڈر گئی ہو اس بات سے کہ میں تمہارے اس بچے کو حلال کر دوں گا, ہرگز میں ایسا نہیں کروں گا, میں ہرگز ایسا نہیں کروں گا. اس کے بعد اس عورت نے کہا کہ میں نے آج تک حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بہتر قیدی نہیں دیکھا. اللہ کی قسم, میں نے ایک دن انگور کے ایک خوشے سے انگور کھاتے دیکھا جو ان کے ہاتھ میں تھا, حالانکہ وہ لوہے کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے اور مکہ میں اس وقت کوئی پھل بھی نہیں تھا. وہ بیان کرتی تھی کہ وہ تو اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی روزی تھی جو اس نے خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھیجی تھی. پھر بنو حارثہ انہیں قتل کرنے کے لیے حرم سے باہر لے جانے لگے تو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان سے کہا کہ مجھے 2 رکعت نماز پڑھنے کی اجازت دے دو. پھر انہوں نے نماز پڑھنی شروع کی اور جلد نماز انہوں نے ختم کی. تو انہوں نے کہا کہ مجھے ڈر نہ ہوتا کہ تم یہ کہتے کہ خبیب نے نماز اس لیے لمبی کر دی ہے کہ وہ ڈر گیا اور زندگی کے کچھ لمبا کرنا چاہتا ہے, ہرگز نہیں. میں اس ڈر سے جو ہے تو یہ نماز میں نے چھوڑ دی ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا, وہ آگے بڑھے. کون آگے بڑھا؟ وہی جو کہ بدبخت تھے بنو حارثہ کے لوگ, ان میں سے وہ بندہ آگے بڑھا اور اس نے کیا کیا جی, اس نے ان کو خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دیا, اور اس کا نام تھا ابو سروہ عقبہ بن حارث. ٹھیک ہے جی, انہوں نے اس کو قتل کر دیا. اس کے بعد جو وہ ان کے جو سپہ سالار تھے, ان کے جو بڑے تھے, ان کے جو قائد تھے, جو ان کے لیڈر تھے حضرت عاصم بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, تو ان کو تو انہوں نے شہید کر دیا تھا نا. تو جب یہ خبر ان لوگوں کو پہنچی کہ عاصم بن ثابت رضی اللہ عنہ شہید کر دیے گئے, تو ان کے پاس اپنے آدمی بھیجے. کن لوگوں کو یہ خبر پہنچی؟ ان لوگوں کو جن کے بندوں کو حضرت عاصم بن ثابت نے جنگ میں مار دیا تھا. تو ان کے پاس پہنچے, اپنے آدمی بھیجے تاکہ ان کے جسم کا کوئی حصہ لائیں جس سے انہیں پہچانا جا سکے, کیونکہ انہوں نے بھی بدر میں ان کے ایک سردار عقبہ بن ابی معیط کو قتل کیا تھا, لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش پر بادل کی طرح بھیڑوں کی ایک فوج بھیج دی اور ان کے جسم کا کوئی حصہ بھی نہ کاٹ سکے. ٹھیک جی, اب میرے یہاں پہ کچھ اعتراضات ہیں اس بدبخت انسان سے. اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پھل پہنچائے,
وہ انگور کا خوشہ کھا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کیوں نہیں بچائی، ان کی بیڑیاں کیوں نہیں کاٹ دی اللہ تعالیٰ نے، تاکہ وہ وہاں سے نکل جاتے اور اللہ تعالیٰ ان کو ان کی نظروں سے پوشیدہ کر لیتا، یا اللہ تعالیٰ بھیڑوں کا ایک لشکر وہاں بھی بھیج دیتا جو حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ فرشتوں کو بھیج کر بیڑیاں کٹوا دیتا، وہ وہاں سے نکلتے اور فرشتوں کی مدد سے اور بھیڑوں کی مدد سے حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس پہنچ جاتے۔ حضرت عاصم بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو بھیڑیں آئی ہیں اور ان کے وجود کو انہوں نے ڈھانک لیا اور وہ ایک حصہ نہیں کاٹ سکے، جو جا کر ان کو دکھاتے، جنہوں نے کہ عتبہ بن ابی معیط کے جو وارثین تھے ان کو دکھاتے، اللہ تعالیٰ نے ان کے وجود کی حفاظت فرمائی۔ اللہ تعالیٰ ان کے وجود کی حفاظت شہادت کے بعد تو فرما رہا ہے، شہادت کے دوران کیوں نہیں فرمائی؟ ان کو زندہ کیوں نہیں رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اس کا جواب ہے تیرے پاس، جو تمہارا جواب داتا صاحب کے لیے وہ ہمارا جواب، تو بدبخت کافر ہے۔ بہرحال اس چیز پر آپ لوگ غور کریں، یہ آدمی انتہائی منافق اور قادیانی خاندان سے تعلق رکھتا ہے، خیال کریں اس کا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔